السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، آج جو تفتیش میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ وفاقی دارالحکومت کے ایک پولیس افیسر یعنی کہ وفاقی پولیس کے افیسر کی ایک کہانی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک لیڈی کانسٹیبل کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ ڈیتھ وفاقی پولیس کے ایک افیسر ایس پی عرف شاہ کے گھر میں ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عرف شاہ کے گھر اس لیڈی خاتون کا آنا جانا تھا۔ وہ لیڈی پولیس اہلکار وہ اس سے قبل بھی ان کے گھر میں آتی جاتی تھی اور گزشتہ روز وہ ان کے گھر گئی اور گھر جانے کے بعد وہ جان بار نہ رہ سکی۔ جو اطلاعات ملی یا جو ذرائع نے کہا وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل اقرا ایس پی عرف شاہ کے گھر گئی، وہاں پہ اس کی موت واقع ہو گئی اور لیڈی کانسٹیبل کو نہلا دھلا کے تابوت میں بند کر کے وفاقی دارالحکومت کے ہسپتال میں پہنچایا گیا، جہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ خاتون لیڈی کانسٹیبل جان بار نہیں ہے اور اس کی موت ہو چکی ہے۔ لیکن جب اس حوالے سے یہ بات ہوئی کہ یہ لیڈی کانسٹیبل یہاں تک کیسے پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک ایس پی ہیں عرف شاہ جو کہ آج کل اسلام آباد ٹریفک پولیس میں تعینات ہیں، ان کے گھر یہ لیڈی کانسٹیبل آتی جاتی تھی اور انہی کے گھر ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کے بارے میں جو ذرائع کہتے ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل نے اس سے قبل ایک اپنا آڈیو پیغام بھی جاری کیا اس کی موت سے پہلے، وہ بھی ایک دو دن میں منظر عام پہ آ جائے گا، اس کے بارے میں بھی ہم اہم انکشاف کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے اس خاتون کی ڈیتھ کے حوالے سے جو ایس پی ہیں ان کا بھی موقف سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل میری بیٹیوں کی طرح ہے، وہ میرے گھر آتی جاتی تھی۔ گزشتہ روز جب وہ آئی تو اس کو خون کی الٹی آئی اور جس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم اس کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے، میرے ساتھ میرا ملازم بھی تھا۔ لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ حقائق میں ذرائع جو بتاتے ہیں وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل کو جب اسپتال لایا گیا تو وہ اس کو غسل دے کے ایک تابوت میں بند کر کے اسپتال لایا گیا تھا اور وہاں پہ جس ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا انہوں نے ان کی موت ڈکلیئر کی، اور ذرائع کے مطابق یہ کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ لیکن ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے والدین اور ان کے دیگر ورثاء میرے رابطے میں ہیں، وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ بات یہ پوسٹ مارٹم کی نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم اس وقت کرایا گیا جب اس کو نہلا دھلا کے تابوت میں بند کر کے اسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم تو عموماً جیسے پوزیشن ہوتی ہے، جیسے کسی چیز کی ڈیتھ، کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسی صورت جو ہے اس کو اسپتال لایا جاتا ہے تو تب جا کے پوسٹ مارٹم کی کوئی پوزیشن بنتی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں میں اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہوں گا اور میرا آئی جی اسلام آباد سے اس ایشو پہ خصوصی توجہ کی درخواست ہے، کیونکہ یہ کوئی پہلے اسلام آباد میں لیڈیز پولیس کے حوالے سے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آئی جی اسلام آباد صاحب 2018 کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے۔ 2018 میں لیڈی ملازمان اور افسران کی طرف سے ایک درخواست پولیس ہیڈ کوارٹر میں دی گئی تھی اور وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں کس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے، ریڈرز، محرر و دیگر پولیس اہلکاران و افسران جو ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہیں وہ کس طرح سے ان کو ہراساں کرتے ہیں، جنسی طور پہ ہراسگی کی بات کی گئی اس درخواست میں، اور اس درخواست میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح ریڈر اور باقی افسران نے وہاں پہ اپنے الگ الگ کمرے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی جو درخواستیں ہیں یا ان کی جو کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ انہی کمروں میں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی کارروائی ہوئی ہوتی تو شاید گزشتہ روز والا واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ آئی صاحب اس کو بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات، اسامہ ستی قتل کیس میں جوڈیشل رپورٹ بھی بنائی گئی تھی۔ کیا پولیس ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی وہ جوڈیشل رپورٹ؟ اس پہ بات ہوئی، یہ بھی آئی صاحب آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وفاقی پولیس سے وابستہ ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات آئی جی اسلام آباد صاحب، آپ کے آنے سے قبل سابق آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ایک کام کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی پولیس میں جو افسران و اہلکاران جرائم پیشہ عناصر سے رابطے میں ہیں، ان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک رپورٹ بنوائی تھی۔ قاضی جمیل الرحمان صاحب کی وہ رپورٹ آج بھی آپ کے آفس کی کسی فائل میں دبی پڑی ہوگی، اور وہ رپورٹ صرف
پولیس نے نہیں بنائی تھی، اس پہ اساس اداروں نے بھی اس پہ رپورٹ دی تھی کہ کون سے پولیس اہلکاران، کون سے پولیس افسران اور کون سے وہ پولیس کے بڑے بڑے لوگ جرم پیشہ عناصر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان سے وابستہ ہیں۔ اگر اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہوتی تو حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے۔ آج وفاقی پولیس میں وہی پولیس افسران اہم عہدوں پہ فائز ہیں جن کے بارے میں اہم انکشافات کیے گئے تھے۔ اور یہ صرف یہی بات نہیں، آپ کی تعیناتی کے دوران بہت سارے ایسے ایشوز ہوئے جب آپ تشریف لائے، جب آپ نے چارج سنبھالا، آپ اپنی پوری ٹیم لے کے آئے۔ تو میں ایک نشاندہی کروں گا تھانے سہالہ کے کیس کی، جو کہ ایک زمین کے تنازع پہ واقع ہوا۔ اس میں ریلوے پولیس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی، لیکن آج تک اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں آئی۔ مقامی پولیس نے اپنی مرضی کی رپورٹ بنائی، کیا بنائی، کس طرح اس بلڈوزر آپریٹر کی ڈیتھ ہوئی۔ ناظرین، یہ چیزیں آج سے قبل بھی وفاقی دارالحکومت کے کرتا دھرتا ایس پی اس سے آگاہ ہیں، آئی جی صاحب کے نوٹس میں، آئی جی کی کھلی کچہری میں وہ لوگ آ چکے درخواست لے کر، لیکن کیا کارروائی ہوئی آئی جی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز، 21/1/2022 کو وفاقی پولیس کے ملازمین کی طرف سے ایک درخواست دی جاتی ہے کہ ہمیں نفسیاتی طور پہ مریض بنایا جا رہا ہے۔ یہ ریڈر، محرر، یہ اس قدر ڈیوٹیوں کے حوالے سے تنگ کرتے ہیں کہ ان کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگر وفاقی پولیس وفاقی دارالحکومت میں رہنے والے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت رہنے والے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے، تو ناظرین سب سے پہلے آئی جی اسلام آباد کو ان تمام چیزوں کو جو ان سے قبل ہوئی یا ان کے موجودگی میں ہوئی، آئی جی اسلام آباد صاحب اپنے پولیس ملازمین کے حوالے سے تو بڑے خیر خواہ ہیں، ان کی کارکردگی، ان کے باقی چیزوں پہ بڑا دھیان دیتے ہیں، ان کی پروموشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ساری چیزوں کے، لیکن وفاقی دارالحکومت میں رہنے والے شہریوں کے لیے کیا سہولت ہے، کیا تحفظ ہے؟ وفاقی پولیس کے ہی اہلکار، وفاقی پولیس کے ہی افسران اگر شہریوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھیں گے تو باقی کیا ہوگا؟ اگر وفاقی پولیس کے اپنے ہی افیسر اپنے ہی ملازمین کے ساتھ، اپنی ہی خواتین ملازمین کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حقائق بہت جلد سامنے آنے والے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انکوائری رپورٹ 12 گھنٹے کے اندر پیش کی جائے گی۔ اس انکوائری رپورٹ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں بہت ساری اس سے قبل بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، لیکن وفاقی پولیس اس انکوائری رپورٹ میں کیا پیش کرتی ہے یہ بھی ناظرین آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ وفاقی پولیس کی لیڈی کانسٹیبل یہ تو وہ ملازمین ہیں جو اپنا گھر بار، اپنے بہن بھائی، ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں پہ آتی ہیں اور اس ادارے کو جوائن کرتی ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے۔ اگر وفاقی پولیس کی لیڈی پولیس افسران ہی محفوظ نہیں ہیں تو باقی لوگوں کی وہ حفاظت کس طرح سے کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو اس پہ خصوصی نظر رکھنے اور اس پہ جو ہے کارروائی کی ضرورت ہے۔ آئی جی اسلام آباد اگر اس طرح کے واقعات کی کارروائی کریں گے تو یقیناً جب ان کا اپنے محکمے میں اپنے ان کے پولیس افسران، اپنے ان کے اہلکاران، آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی خواتین اہلکاروں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے تو شاید وہ باہر بھی کوئی خاتون یہ تصور کر سکے گی کہ وہ اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔